نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ آج میں اس موضوع پہ انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول، مگر وہ رسول بھی ہیں، مگر وہ پیغمبر بھی ہیں۔ ناظرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے۔ آج 10 ربیع الاول ہے، کل 11 ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول ہے۔ ناظرین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ کون سی ڈیٹ کو ہوئی ہے، کون سی تاریخ کو ہوئی ہے؟ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش اس کے اندر اختلاف ہے۔ تو بعض کے نزدیک 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہے، 12 کو ہوئی وفات ہوئی ہے۔ ناظرین، بعض کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کی ہوئی ہے، لیکن صحیح حقیقت میں 9 ربیع الاول ہے۔ اور اس کے علاوہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 8 ربیع الاول کو ہے۔ یہ ہمارے بھائی اہل سنت والجماعت جو ہیں، وہ اپنے جو اکابرین ہیں، ان کے جو بڑے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہی ہے۔ اس لیے ولادت کے اندر اختلاف ہے۔ اگر دیکھیے ہمارے وہ یعنی کہ مولانا احمد رضا خان ہیں جو اہل سنت والجماعت کے بڑے معتبر عالم دین تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا 8 ربیع الاول کی ولادت ہے۔ اگر ہم اہل سنت والجماعت ہیں تو ہمیں اپنے علماء کی بڑوں کی بات ہی ماننی چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، ولادت 8 کو ہوئی ہے، 9 کو ہوئی ہے، 12 کو ہوئی ہے، تو ہمیں ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جشن منانا چاہیے، ہمیں خوشیاں منانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، منائیں، خوشیاں منائیں، جشن نہ منائیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنائیں۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 23 سالہ نبوت والی زندگی ہے۔ آپ 13 سال مکے کے اندر رہے ہیں، 10 سال مدینے کے اندر رہے ہیں، تو کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے استقبال نہیں کیا۔ مکے سے مدینے گئے، کوئی ایسا استقبال نہیں کیا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر بھی ربیع الاول کے مہینے آتے رہے، کسی نے ایسے جشن نہیں منایا، کسی نے ایسے آمد رسول نہیں کی، ایسی ولادتیں نہیں کی جیسے آج پاکستان میں ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم کیسی ولادت مناتے ہیں، کیسی خوشیاں مناتے ہیں۔ ہم تو جشن مناتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول دنیا کے اندر کس لیے آئے؟ اللہ اکبر۔ 23 سالہ نبوت والی زندگی کے اندر اللہ کے رسول نے اپنی امت کو کس کے ساتھ ملایا؟ اللہ کے ساتھ ملایا، کسی درباروں کے ساتھ نہیں ملایا، کسی قبروں کے ساتھ نہیں ملایا، اور نہ ہی کسی قبروں کے اوپر سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے، اور قبروں کو مزار بنانے کے لیے نہیں کہا۔ ناظرین، اور بلکہ اگر جوڑا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے۔ آج تو ہم دربار بنا لیتے ہیں اور وہاں پہ جا کر قبروں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، نیازیں مانتے ہیں اور بکرے چڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارے بات ہے، موضوع ہے کہ ہم نے ربیع الاول کے مہینے میں جشن نہیں منانا، بازار نہیں سجانے، جو کام کرنے والا ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو ہمیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اہل حدیث ہیں تو حدیث پر عمل کریں، اہل سنت ہیں تو سنت پر عمل کریں، قرآن پر عمل کریں، حدیث پر عمل کریں۔ یہ محبت ہے، یہ سچی محبت ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، سال کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آ گیا اور کپڑے پہن لیے، خوشیاں منا لی اور بازاروں کے اندر پھر لیا؟ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازار میں شیطان ہوتا ہے، سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے، سب سے اچھی جگہ جو مسجد ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنی ماؤں کو، ہم اپنی بہنوں کو لے کر تیار ہو کر بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں، بازاروں کی سیریں کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں اور بنگڑے ڈالتے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ یہ ہم عاشق رسول ہیں؟ ناظرین، عاشق رسول کہنا ویسے ہی گستاخی ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، عشق والی کون سی بات ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ کبھی ہم نے کسی اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنی سسٹر سے، کسی والدہ سے کہا ہے کہ مجھے تم سے عشق ہے؟ یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا لفظ مناتے ہیں۔ اتنا برا لفظ، اتنا غلط لفظ عشق کا ہے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ کبھی ہم اپنی کسی بہن کو کہا ہے کہ ہمیں آپ سے بہت عشق ہے؟ ناظرین، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہم نے بازاروں کو نہیں سجانا، بلکہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر سچی محبت ہے، سچے مومن ہیں، سچی محبت ہے، اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ ہمیں فکر ہی نہیں ہے نماز کا، آخرت کا فکر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی امت کا فکر کیا، ہر وقت طمع رہتا تھا، لالچ رہتا تھا کہ میری امت جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلی جائے۔ آج قوم خود بخود جہنم میں جاتی ہے، جتنا مرضی سمجھا لیں، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، کوئی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، ہمیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین کو یہ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ ہم نے بازار بند نہیں کرنے، بازاروں کو کھلا رکھنا ہے۔ ہم پہاڑیاں بنا لیتے ہیں، راستے بند کر لیتے ہیں، راستے میں کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، راستوں کو کھولتے ہیں، راستوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راستے چھوڑ دو، سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہوں، اور ہم راستوں کو بند کر لیتے ہیں، سجا لیتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ کسی شریعت میں نہیں آیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، نہ صحابہ کرام کی تعلیمات ہے، نہ ہی صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے، نہ نبی کا طریقہ ہے، نہ محدثین کا طریقہ ہے، نہ تابعین کا طریقہ ہے، نہ تبع تابعین کا طریقہ ہے۔ آج تو ہمارے بڑے بڑے علماء بھی کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے یہ بازاریں سجانا چھوڑ دو، ڈیک چلانے چھوڑ دو، ہمیں نبی سے محبت ہے، اور ساتھ ہم گانے لگا لیتے ہیں، ساز بجا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں ان چیزوں کا خصوصی طور پر خیال کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کس لیے آئے؟ اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں، اپنی امت کو اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے مشن آمد رسول منانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مشن کے لیے دنیا کے اندر آئے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ مشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، مشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ جشن آمد رسول نہیں منانا، جشن آمد رسول نہیں منانا، مشن آمد رسول منانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر عمل کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا ہے، آپ کی سیرت پر عمل کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر ایمان لانا ہے۔ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اسی کے اندر ہماری کامرانی ہے، اسی کے اندر ہمیں آخرت سے نجات ملے گی، اسی سے ہمیں دنیا کے اندر خوشیاں ملیں گی، اسی سے دنیا سے ہم سرخرو بھی ہوں گے، تندرستیاں بھی ملیں گی، اللہ رزق بھی دے گا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، کیا کبھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے؟ کیا کبھی ہم نے روزہ رکھا؟ ربیع الاول کا مہینہ ہم جشن آمد رسول کہہ دیتے ہیں، مشن آمد رسول نہیں کہتے، مشن پر عمل نہیں کرتے۔ مساجد میں کتنا آتے ہیں، نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول تو
ہر وقت مسجد کے اندر رہتے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیتے، آپ معصوم عن الخطا تھے، اس کے باوجود بھی نیکیاں کرتے، ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ تو ناظرین، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم جشن نہ منائیں، ہم مشن منائیں۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔